السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا کچھ گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی خاندان سے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور مشہور عالم دین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ۔ جی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس اتنے مشہور ہیں کہ ان کا ذکر کچھ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن ان کی اپنی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خاص لمحات ہیں، اہم واقعات ہیں۔ تو آج ہم جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اور یہ اہم بھی ہے، دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہر فرد، چاہے وہ کم مشہور ہی کیوں نہ ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، ان کا تربیت کا انداز، اس وقت کا ماحول، یہ سب سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ صحیح۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے۔ بڑا غیر معمولی خاندان تھا، سنا ہے، خوبصورتی اور وجاہت میں مشہور۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ایک خاص رعب محسوس کرتے تھے، ایک کشش تھی ان میں۔ اور یہ بات خود حضرت فضل رضی اللہ عنہ میں بھی تھی، ہے نا؟ وہ بھی بہت خوبصورت تھے۔ جی بالکل، آگے ذکر آئے گا اس کا، بہت حسین تھے۔ ایک بات اور، آپ نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس کا۔ ان جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے جو علم کا سمندر تھے، باقی بھائیوں کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی بات نظر نہیں آتی، حسد یا مقابلہ نہیں تھا۔ اچھا۔ بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف تھا۔ فضل اور دوسرے بھائیوں نے دیکھا کہ عبداللہ تو علم کے میدان کے ہیں، تو انہوں نے اپنی تمنائیاں، اپنی صلاحیتیں دوسرے شعبوں میں لگائیں۔ جیسے شجاعت، عملی معاملات، اسلام کی خدمت کے اور بھی تو راستے تھے۔ یہ ایک طرح سے کردار کی تقسیم تھی، باہمی احترام تھا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ چلیں اب خاص طور پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ پر بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت عباس کے سب سے بڑے بیٹے تھے؟ جی، سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی، اگرچہ بیٹی ایک ہی تھی، کلثوم نام تھا۔ اور نام کے بارے میں ایک وضاحت بھی ضروری ہے شاید؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ ان کا نام فضل بن عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی ایک بیٹے کا نام تھا، الفضل بن العباس۔ تو یہ الگ شخصیات ہے؟ جی بالکل، ہم یہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل کی بات کر رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک لقب بہت مشہور ہے، ردیف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ردیف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے والے۔ یہ تو بڑا اعزاز ہوا۔ بہت بڑا اعزاز تھا، اور یہ صرف لقب نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دکھاتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں پر، اپنے خاندان کے بچوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے؟ جی اکثر، اور اسی قربت میں پھر براہ راست نصیحتیں بھی ہو جاتی، تربیت بھی ہو جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہہ لیں غیر رسمی محبت بھرا تربیتی انداز تھا۔ اچھا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی اور حلیے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ پیدائش کا اندازہ ہے کہ تقریباً 614 عیسوی میں ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے کچھ چوتھے سال کے قریب مکہ میں۔ اور حلیہ، میں نے سنا ہے بہت خوبصورت تھے۔ جی، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود گواہی دیتے ہیں کہ فضل انتہائی حسین و جمیل تھے، واقعی خوبصورت، جہاں جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے۔ حجۃ الوداع والے واقعے سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کی ابتدائی زندگی مکہ میں ہی گزری؟ جی، اپنے والد کے ساتھ مکہ میں رہے، فتح مکہ تک وہیں تھے۔ اور اسلام کب قبول کیا؟ ان کا باقاعدہ اسلام کا اعلان بالکل اپنے والد حضرت عباس کی طرح فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے کی کیفیت واضح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عباس خود بھی ایک حکمت عملی کے تحت اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے فضل رضی اللہ عنہ بھی اسی وجہ سے خاموش ہوں یا معاملہ واضح نہ ہو۔ لیکن فتح مکہ کے بعد صورتحال بدل گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب کر لیا؟ جی بالکل، فتح مکہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے بہت قریب کیا، اہم ذمہ داریاں دیں، اپنا نمائندہ بنایا، پیغام رساں مقرر کیا۔ اور یہیں سے وہ ردیف الرسول اللہ والا سلسلہ بھی شروع ہوا ہوگا؟ جی اغلب یہی ہے۔ یہ اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیت اور اخلاص کو پہچانتے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد تو پھر جنگ حنین ہوئی؟ ہاں بالکل، کچھ ہی عرصے بعد، اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں بھرپور شرکت کی۔ یہ تو بڑی مشکل جنگ تھی شروع میں۔ جی بہت۔ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہو گیا تھا، جس کا سبق ملا۔ اس جنگ میں فضل رضی اللہ عنہ کا کوئی خاص کردار؟ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد بنو ہاشم کا جھنڈا اٹھایا جنگ حنین میں۔ اچھا، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ بالکل، اور پھر وہ نازک لمحہ یاد کرے جب جنگ کا پانسا پلٹا، افراتفری مچی۔ ہاں، جب بہت سے لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ جی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند جانساروں کے ساتھ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ روایات کہتی ہیں کہ صرف 8 یا 10 لوگ رہ گئے تھے۔ اور ان میں فضل بن عباس بھی تھے؟ جی ہاں، ان گنتی کے چند لوگوں میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ان کی بہادری اور اس سے بڑھ کر نبی سے محبت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ بلا شبہ، یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے سب سے مشہور واقعے کی طرف، حجۃ الوداع والا۔ جی، وہی واقعہ جس کی وجہ سے ان کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے انہیں یہ سعادت ملی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ لاکھوں کے مجمع میں یہ خاص قربت؟ جی یقیناً ان کی خوش نصیبی تھی۔ اور اس سفر میں انہوں نے کچھ خاص مشاہدات بھی بیان کیے ہیں جو حج کے احکام کے لیے اہم ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے خود بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا تک تیزی سے چل رہے تھے اور مسلسل تلبیہ پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے، لبیک اللہم لبیک۔ جی، اور یہ سلسلہ رمی جمار تک یعنی کنکریاں مارنے تک جاری رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنی تو تلبیہ بند کر دیا اور تکبیر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ یہ تفصیلات آج بھی حاجیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بالکل، سنت کا عملی نمونہ ہے۔ اور پھر اسی حج میں یوم النحر کو یعنی عید والے دن منا میں وہ واقعہ پیش آیا، نظروں والا۔ جی، وہی مشہور واقعہ، نگاہیں نیچی رکھنے کے سبق والا۔ منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ جو خود بہت خوبصورت نوجوان ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہر تھامے کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ خاتون آتی ہیں؟ جی، قبیلہ خسم کی ایک نوجوان خاتون، وہ بھی بہت حسین تھیں۔ وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئیں، اور بس انسانی فطرت۔ فضل رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی، ان کی نظر فضل رضی اللہ عنہ پر، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ڈانٹا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو نبوی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کوئی سختی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بس نہایت نرمی سے، شفقت سے اپنا ہاتھ مبارک فضل رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رکھا اور رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ اچھا۔ روایات میں ہے کہ ایسا 2 یا 3 بار کیا۔ کتنی خاموش، کتنی عملی اور کتنی محبت بھری اصلاح ہے۔ شرمندہ بھی نہیں کیا اور غلطی سے بچا بھی لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے تربیت کا نبوی انداز۔ اچھا، وہ خاتون کیا پوچھنے آئی تھی؟ وہ اپنے بہت بوڑھے والد کی طرف سے حج کرنے کی اجازت مانگ رہی تھیں۔ والد اتنے کمزور تھے کہ سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی؟ جی، اجازت دے دی، اور اسی سے فقہ میں حج بدل کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کسی اور کی طرف سے حج کرنا؟ جی، اگر کوئی مالی استطاعت رکھتا ہو مگر جسمانی طور پر معذور ہو یا فوت ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا جو اپنا حج کر چکا ہو حج کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک ہی چھوٹے سے واقعے میں کتنے سبق ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا، نرمی سے اصلاح، اور حج بدل کا حکم۔ بالکل۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، اگرچہ سند میں کچھ کمزوری بتائی جاتی ہے، کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فضل رضی اللہ عنہ کو الگ سے نصیحت کی۔ فرمایا، اے میرے بھتیجے، آج کا دن بڑا عظمت والا ہے۔ جو آج اپنی آنکھ، کان اور زبان پر قابو رکھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔
یعنی اپنے عمل کی وجہ بھی بتا دی۔ جی، کہ یہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے تھا۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں بھی ساتھ رہیں؟ جی ہاں، یہ سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت بڑھ گئی، چلنا بھی مشکل ہو گیا، تو جن دو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک پہنچایا، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ قربت، یہ خدمت، بہت بڑی سعادت تھی۔ اور پھر وفات نبوی کے بعد تجہیز و تکفین میں بھی ان کا اہم کردار رہا۔ جی، وہ اپنے والد حضرت عباس کے واحد بیٹے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت موجود تھے اور اس خدمت میں شریک رہے۔ اور تدفین کے وقت؟ تدفین کے وقت بھی وہ ان چند خاص لوگوں میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے نیچے اترے تھے۔ یقیناً یہ لمحات ان کی زندگی کے سب سے بھاری، سب سے اہم لمحات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی زندگی کیسی رہی؟ وہی بہادری کا رنگ غالب رہا؟ جی، جو شجاعت انہوں نے کم عمری میں حنین میں دکھائی تھی وہ ان کی زندگی کا حصہ رہی۔ انہوں نے شام کی فتوحات میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا۔ خاص طور پر جنگ یرموک کا ذکر آتا ہے۔ جی، یرموک جو رومیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ یا ڈھال پہن کر بہت بہادری سے جنگ کی۔ اور اردن کی فتح میں بھی؟ جی، الاردن کی فتح میں بھی وہ ہر اول دستے میں تھے، رومیوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ تو کچھ روایات میں تو ان کی اور حضرت زبیر بن العوام کی بہادری کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں بھی ہیں۔ ہاں، ایسی روایات ہیں کہ وہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ صف اول میں ایسے لڑے کہ گویا ہر 1000 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ اب یہ ایک اندازے بیان ہے، لیکن ان کی غیر معمولی بہادری کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی وفات کیسے ہوئی؟ اس میں کچھ اختلاف ہے؟ جی، 2 آراء ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شام کے محاذ پر کسی جنگ میں شہید ہوئے، اور دوسری جو زیادہ مشہور اور معتبر سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 18 ہجری میں جو طاعون امواس کی وبا پھیلی تھی، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ جی بالکل، اسی وبا میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بھی مبتلا ہو کر شہید ہوئے۔ ان کی تدفین بھی پھر شام یا موجودہ اردن کے علاقے میں ہی ہوئی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں ان کی زندگی کا تو کیا اہم نکات سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں، اگرچہ ان کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ملتا جتنا ان کے بھائی عبداللہ بن عباس کا، لیکن ان کی شخصیت کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک تو وہ ردیف الرسول اللہ ہونے کا شرف، جی، پھر حجۃ الوداع کا وہ واقعہ غز بصر والا، ہاں وہ سبق، جنگ حنین کی کم عمری کی بہادری، بعد کی فتوحات میں شجاعت، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسومات میں وہ کلیدی کردار۔ صحیح، یہ سب باتیں ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل، اور ان کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابی کا اپنا کردار تھا۔ کوئی علم میں آگے تھا، کوئی شجاعت میں، کوئی خدمت میں، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا۔ جی، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ فضل بن عباس جیسے صحابہ جن کی تفصیلات کم ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ تاریخ کسے یاد رکھتی ہے۔ کر کم ہو یا زیادہ، اسلام کی اس عظیم عمارت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ان کی مختصر کہانیاں بھی ہمارے لیے ایمان، قربانی، بہادری اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے گہرے سبق رکھتی ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر فرد کا کردار، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی غیر نمایاں لگے، اس عظیم تاریخ کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ بالکل۔